इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए एक मरतबा फिर पीटीआई के मेंबरान की खरीद और फरोख्त में आसानी पैदा करने के लिए पीटीआई के तमाम अराकीन असेंबली में थे उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया कि शायद उन्हें आज़ाद डिक्लेयर करने के बाद ये पता चल जाएगा। लेकिन आपने देखा कि एक भी डिफेक्शन नहीं, तमाम के तमाम 90 के 90 जो मेंबरान थे उन्होंने सुहेल आफरीदी के हक में वोट दिया और वो वहां मुंतखब हो गए। लेकिन उनके मुंतखब होने से पहले ही किसी ने कहा कि वो ड्रग स्मगलिंग में मुलविस हैं, किसी ने कहा कि उन पर कोई और बहुत सारे मुकदमात हैं। हालांकि वो एक गरीब नौजवान है। सूबाई असेंबली में केपीके के असेंबली में खड़े होके ये कहा कि मैं तो 8 तारीख को ही मुस्तफा हो चुका था। मौलाना फजलुर रहमान, जिनको बहुत शौक है हर हुकूमत में रहने का, वो अब आइन की दुहाई दे रहे हैं, हालांकि वो जानते हैं कि सब कुछ आइन के मुताबिक हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की नशरियात में मैं हूँ सिद्दीक अज़हर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले चंद रोज़ से जब से केपीके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दिया है और उसकी जगह पर गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी जो हैं उनको मुंतखब भी कर लिया गया है और कोई एक भी पीटीआई का जो रुकन है, हालांकि उससे पहले कमाल महारत से पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए एक मरतबा फिर पीटीआई के मेंबरान की खरीद और फरोख्त में आसानी पैदा करने के लिए पीटीआई के तमाम अराकीन जो असेंबली में थे उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया कि शायद उन्हें आज़ाद डिक्लेयर करने के बाद ये पता चल जाएगा कि अब इनमें से अगर कोई बंदा इधर उधर हुआ तो उसकी सीट जो है वो ख़त्म नहीं होगी, यानी उस पर डिफेक्शन का क्लॉज जो है वो उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि एक भी डिफेक्शन नहीं, तमाम के तमाम 90 के 90 जो मेंबरान थे उन्होंने सुहेल आफरीदी के हक में वोट दिया और वो वहां मुंतखब हो गए। लेकिन उनके मुंतखब होने से पहले ही मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की मुख्तदर कुव्वतें जो थी उन्होंने सुहेल आफरीदी के बारे में मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें जो हैं या मुख्तलिफ किस्म की खबरें जारी करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि वो ड्रग स्मगलिंग में मुलविस हैं, किसी ने कहा कि उन पर कोई और बहुत सारे मुकदमात हैं। हालांकि वो एक गरीब नौजवान है। उसने अपनी सियासत इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से शुरू की और उसमें उसने बड़ा कमाल दिखाया, बहुत मेहनत की। पहली मर्तबा उसे टिकट मिला और कबायली इलाकों से वो पहली मर्तबा ही कामयाब हो गया। अब एक बात तो ये बहुत ज़्यादा अहम थी हमारे लिए भी और पूरे मुल्क के लिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की यकजहती के लिए, कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कबायली इलाके जिन्हें चंद बरस पहले जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है उनमें ज़म कर दिया गया था और अंग्रेज़ दौर में जो ट्राइबल सिस्टम पाकिस्तान की रियासत से अलहदा, पाकिस्तान के आइन से अलहदा, पाकिस्तान के क़वानीन और पाकिस्तान के ज़वाबित से अलहदा वहाँ पर एक उनको आइडेंटिटी दी गई थी। वो पहली बार कुछ बरस पहले उसे ख़त्म किया गया और उसे पाकिस्तान में शामिल किया गया, जो कि पाकिस्तान की कौमी वहदत के लिए एक बहुत अच्छा कदम था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमेशा की तरह अपनी रवायत के ऐन मुताबिक नौकरशाही ने इस इंतज़ाम के बावजूद कबायली इलाकों के लिए जो तरक्याती मंसूबे थे, कबायली इलाकों के लिए जो फंड्स मुख्तसिब किए गए थे, कबायली इलाकों के लिए फंड देने के जो वादे वईद किए गए थे, उन पर कतई तौर पर न सिर्फ ये कि उन पर अमल दरामद नहीं किया गया, बल्कि हुआ ये कि वहाँ पर मुख्तलिफ औकात में वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन हुए और साथ ही साथ जो टीटीपी है
جو پاکستان کا میں ایک بہت بڑا گرد گروپ سمجھا جاتا ہے اور جو ہے بھی، اور جو آپریٹ کرتا ہے اس وقت افغانستان سے، اس کے ساتھ بہت سی مٹ بھیڑ وہاں ہوتی رہی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جن لوگوں نے ٹی ٹی پی کا مقابلہ کیا، جو لوگ ٹی ٹی پی کی گردی کے مقابلے میں مارے بھی گئے، اور جن لوگوں نے ٹی ٹی پی کا مقابلہ بھی کیا، پاکستان کی حکومتوں نے انہیں ہی مورد الزام ٹھہرایا. اور ان میں سے بہت سے ایسے نوجوان جو وہاں سے قومی اسمبلی کے ممبران بھی منتخب ہو کے آئے، علی وزیر ہے ان میں اور بھی 2-3 اصحاب ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، ان پر مقدمات قائم کیے گئے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان لوگوں کو ریاست زیادہ بہتر ان کے ساتھ سلوک کرتی اور انہیں اپنے ساتھ ملاتی، لیکن ہوا اس کا بالکل برعکس. اس پر وہاں کے مقامی لوگوں کے اندر یہ ایک تاثر پیدا ہوا کہ شاید حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ خود ایک حوالے سے ٹی ٹی پی یا گردوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگ ٹی ٹی پی کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ڈیل کیا جاتا ہے جس طرح کے حکومت مخالف یا ریاست مخالف گروپ. بہرحال یہ تو ایک علیحدہ صورت ہے. اب اس میں سب سے زیادہ جو خوفناک کردار ادا کیا وہ اس وقت جو کر رہے ہیں وہ ہمارے مولانا فضل الرحمان ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ایک عزیز جو مولانا لطف الرحمان ہیں، انہوں نے اب مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ غیر آئینی ہے. کس طرح غیر آئینی ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جو استعفیٰ دیا گیا اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہینڈ ریٹن استعفیٰ آنا چاہیے، وہ ہینڈ ریٹن استعفیٰ دیا گیا. اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے خود صوبائی اسمبلی میں کے پی کے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میں تو 8 تاریخ کو ہی مستعفی ہو چکا تھا. لیکن اس پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں پہ گورنر ہیں ٹنڈی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کے دستخط نہیں ملتے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس سطح پہ پی ٹی آئی کی مخالفت میں کس سطح تک لوگ گر سکتے ہیں، اور لوگ گر رہے ہیں. اگر یہ معاملہ کسی اور اسمبلی میں ہوتا، آپ نے سنا کبھی؟ آئینی پوزیشن یہ ہے کہ جب کوئی وزیر اعلیٰ استعفیٰ اپنے ہاتھ سے لکھ کے گورنر کو پیش کر دے، گورنر وصول کر دے، تو وہ استعفیٰ کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن یہاں معاملہ جو ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا، اور اس پر جناب علی مقدمات بھی کھڑے ہو گئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ نون لیگ کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. پہلے ان دونوں کی میٹنگ سنی نون لیگ کے ان کے. اور اس میں خوبصورت بات کیا ہے؟ خوبصورت بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہ خود جو ان کے قانون کے ایک وزیر مملکت ہیں مسٹر عقیل بیرسٹر جو ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ آئینی ہے. ان کے نون لیگ کے یا موجودہ حکومت کے یا موجودہ سسٹم کے جو انتہائی پسندیدہ جرنلسٹ شمار کیے جاتے ہیں، منیف فاروق، اور وہ ایک خاتون بھی ہیں آسمہ شیرازی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ معاملہ آئینی طور پر درست ہوا ہے. اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان، جن کو بہت شوق ہے ہر حکومت میں رہنے کا، جنہوں نے جنرل مشرف کے لیگل فریم ورک آرڈر کو بھی تسلیم کر لیا تھا، جو جنرل مشرف کی حکومت میں انتخاب لڑ کے انہوں نے صوبہ سرحد میں حکومت بھی بنا لی تھی. یعنی جو کہ مارشل لا لگانے والے، پاکستان کا آئین توڑنے والے جرنیلوں کے ساتھ ہمیشہ ان کا دست و بازو بن کے رہے ہیں، وہ اب آئین کی دہائی دے رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں
یہ سب کچھ آئین کے مطابق ہوا ہے. میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان بہت گمبھیر مسائل کا شکار ہے. ایک طرف پاکستان پر افغانستان کا حملہ، افغانستان کا بھارت کے ساتھ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں متقی وہ وہاں گئے، ان کا بڑا پرجوش استقبال کیا گیا، اور وہاں وہ گئے ہیں جو جمعیت علماء ہند کا جو مدرسہ ہے اس مدرسے میں وہ گئے ہیں. ہزاروں طالب علموں نے وہاں ان کا استقبال کیا ہے، وہاں علماء بھی موجود تھے اور انہوں نے جو اپنی باتیں کی ظاہر ہے. اب ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایک نیا طوفان کھڑا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. ایسی صورتحال میں ایک نیا منظرنامہ جو ہے وہ بن رہا ہے عالمی سطح پر. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں، یہ بھی ہم پر دباؤ بڑھ رہا ہے. تو ایسے صورتحال میں یہ نون لیگ اور حکومت اور تمام وہ لوگ جو اس وقت حکمران ہیں ان کے لیے یہ وقت سمجھ لیتا ہے. اس وقت ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. اس وقت کو ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے گا. تمام جماعتوں کو، ان میں نون لیگ بھی ہے، اس میں پارٹی بھی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو تو اب میں کوئی قومی جماعت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ کبھی نون لیگ بھی ایک سٹینڈ لے لیتی ہے، کبھی پیپل پارٹی بھی ایک سٹینڈ لے لیتی ہے، لیکن مولانا تو منافقت اور موقع پرستی کی انتہا پہ ہمیشہ سے چل رہے ہیں. ایسا انہیں تو شمار بھی نہیں، ان کے ساتھ تو میرا خیال ہے گفتگو کرنا بھی بے معنی ہے. مجھے امید ہے آپ لیڈر ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں گے. شکریہ.